السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 3 قسطوں میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کس کو کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی شروع سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسجد اقصیٰ کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ اس قسط میں سب سے پہلے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو کب فتح کیا، کس نے فتح کیا اور کیسے فتح کیا، اس کو بیان کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، معراج کی رات میں وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہیں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ اس وقت مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں تھی، عیسائی یعنی رومیوں کے قبضے میں تھی، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور یعنی 16 ہجری تک عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام پر چڑھائی شروع ہو گئی تھی، اور شام ہی کا ایک صوبہ تھا فلسطین، اب تو ایک مستقل ملک ہے، بلکہ شام کے 4 حصے ہو گئے اس وقت۔ ایک حصہ شام جس کو سیریا بھی بولتے ہیں، دوسرا حصہ لبنان، تیسرا اردن اور چوتھا فلسطین۔ فلسطین کے بھی اب 2 ہو گئے، ایک اسرائیل اور ایک فلسطین۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چاروں صوبوں سے مل کر ایک ملک بنتا تھا شام، یعنی شام کا ایک صوبہ تھا فلسطین۔ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، رومیوں کی حکومت تھی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام پر چڑھائی شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر صوبے کا الگ الگ اسلامی کمانڈر بنایا۔ تو فلسطین کا کمانڈر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ انہوں نے فلسطین کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا، اور 16 ہجری میں آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد القدس یعنی بیت المقدس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید جو دیگر جگہ فتوحات میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کے محاصرے میں آ گئے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اس اسلامی فوج کے ساتھ مل گئے جنہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، تو عیسائیوں نے ہمت ہار دی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کو ایک ڈر تھا، انہوں نے یہ تو سن رکھا تھا کہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے ہیں وہاں انہوں نے کسی مذہبی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، مذہبی جو جگہ ہیں گرجے یا یہ کہ یہودیوں کے عبادت خانے یا دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں ان پر کوئی قبضہ نہیں کیا، ان کو اسی طرح باقی رکھا۔ لیکن ان کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں شبہ تھا۔ مسجد اقصیٰ جس طرح یہودی اور عیسائیوں کے ہاں معظم مقام ہے، ان کے انبیاء کا مقام رہا ہے، اسی طرح اس مسلمانوں کے یہاں بھی بہت معزز مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج یہیں سے شروع کی، یہیں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور مسلمانوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں مسجد اقصیٰ پر مسلمان قبضہ نہ کر لے، تو انہوں نے شرط لگا دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود یہاں آئے اور صلح نامہ تحریر کرے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ کے بھیج دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معزز صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، عیسائیوں کی اس شرط کو قبول نہ کریں، اس سے ان کی اور زیادہ ذلت ہوگی اور وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر رجب سن 16 ہجری میں مدینہ سے سفر شروع کیا۔ اور یہ سفر بھی بڑا عجیب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں شام اور فارس، جس طرح آج کل امریکہ اور روس جیسی سپر پاور طاقتوں کو ملیہ میٹ کر دیا، تو ان کو پوری طرح پاش کر دیا تھا، اس کے امیر، اس کے حکمران، اس کے بادشاہ کا سفر بھی بڑا عجیب تھا۔ لاؤ لشکر، خیمہ تو بہت دور کی بات، صرف اور صرف ایک اونٹنی
جس پر دو توشیدان، جس میں ایک میں کھجور، دوسرے میں ستو، اور ایک پانی کا مشکیزہ، اور ایک غلام 7، لیکن سوار ہونے والے 2، لیکن اونٹنی 1۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس بھی کوئی شاہانہ لباس نہیں تھا، بلکہ پیوند لگا ہوا، اور 1-2 پیوند نہیں بلکہ پورے 14 پیوند لگے ہوئے تھے، کچھ پیوند تو چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ اسی حال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر شروع کیا۔ جب مقام جابیہ میں پہنچے تو وہیں اسلامی کمانڈر حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن العاص، یزید بن ابی سفیان وغیرہ نے وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ وہیں پادری، یہی کہ عیسائیوں کے جو حکمران تھے، وہیں آئے۔ وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ تحریر کیا، اور صلح نامہ کا مضمون یہ تھا کہ تمام کو امان دی جاتی ہے، تمام مذاہب کے عبادت خانے محفوظ رہیں گے، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن عیسائی بستیوں میں یہودی نہیں رہیں گے، کیونکہ یہودی عیسائیوں کو بھڑکا کر دوبارہ ان کو لڑنے پر مجبور کر سکتے تھے، یہ کہ ان کو ابھار کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کروا سکتے تھے، اس لیے شرط لگا دی کہ یہودی عیسائیوں کی بستیوں میں نہیں رہیں گے۔ اسی طرح رومی فوج جو تھی وہ بھی یہاں سے نکل جائے، لیکن اگر کوئی فوجی ایک عام شہری بن کر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیت المقدس کا باشندہ رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، مکمل امن سب کو حاصل ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ تحریر ہو گیا۔ صلح نامہ تحریر ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مقام جابیہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں داخل ہونے کے بعد مصلی داؤد کے پاس گئے، اور وہاں جا کر سجدہ داؤد کی تلاوت کی اور سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر اگلے دن مسجد اقصی میں فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر گرجا کی سیر کے لیے نکل گئے۔ گرجا کی سیر کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا۔ جو ساتھ میں پادری گھما رہا تھا اس نے اس سے دریافت کی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہیں گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، اور گرجا سے نکلنے کے بعد سیڑھیوں پر تنہا نماز پڑھی، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہاں گرجا کے اندر نماز پڑھ لیتا تو بعد میں آنے والے بادشاہ تم سے یہ گرجا لے لیتے، اور یہ کہتے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے، لیکن سیڑھیوں پر نماز پڑھی، اور سیڑھیوں پر نماز پڑھنے کے بعد تحریر لکھ کر دے دی کہ یہاں بعد میں میرے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ یہاں اذان دی جائے۔ اس طرح کی آزادی عیسائیوں کو عطا کی گئی تھی۔ جو پادری تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، کس جگہ تعمیر کروں؟ تو انہوں نے کہا صخرہ کے مقام پر۔ اس صخرہ کا مقام جس طرح ہمارے یہاں حجر اسود معظم ہے، اسی طرح یہ صخرہ کا مقام یہودیوں کے یہاں معظم تھا۔ یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح ہم حجر اسود کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے یہودیوں سے دشمنی میں وہاں کوڑی گھر بنا رکھا تھا، وہاں کوڑا ڈالتے تھے، تو وہاں مشورہ دیا پادری نے کہ یہاں مسجد بنا لیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق اور دیگر لوگوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ فلسطین کے 2 حصے کے ایک حصے کا صدر مقام بیت المقدس کو بنایا، جس کے امیر القبہ بن مجزز رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ دوسرے حصے کا سربراہ، دوسرے حصے کا صدر مقام رملہ شہر کو بنایا، اس حصے کا امیر القمہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ تمام فتوحات مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح پرامن طریقے سے مسجد اقصی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اگر مسلمان چاہتے، پورے ملک فتح ہو چکا تھا، صرف بیت المقدس باقی تھا، تمام اسلامی لشکر اس کے پاس پڑا ہوا تھا، اگر چاہتے تو بزور شمشیر، خون، قتل و غارت گری کے ذریعے بھی فتح کر سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے صلح کی پیشکش کر لی تو اس صلح کو قبول کرنے کے لیے، اس صلح نامے پر دستخط کرنے کے لیے، اس صلح نامہ کو تحریر کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور اس صلح کے ذریعے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ اس سے مسلمانوں کی رحمدلی، اسلام کی رحمدلی بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح خون خرابے سے بچنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے سربراہ ہیں،
لیکن پھر بھی ایک صلح نامے کو لکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے تنہ تنہا سفر کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس طرح مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بغیر ایک بھی قتل و غارت گری کے فتح ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کے بعد کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔